دوڑے دوڑے میرے قریب کی بارگاہ میں آئے. حضور نے فرمایا ابو بکر آج کیسے آئے؟ فذکر ذالک لا، ساری کہانی جناب ابو بکر نے میرے کریم آقا کو سنا دی. جب سرکار کو ساری بات سنائی میرے کریم نے فرمایا ابو بکر ایسا نہ کیا کر، مانا وہ گستاخ ہے لیکن ہے تو تیرا والد. سنیے عاشق نے کیا جواب دیا. سیدنا ابو بکر نے کیا جواب دیا ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ لو کان السیف منی قریبا لقتلت. سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دیا، کہا یا رسول اللہ مجھے خدا کی قسم ہے یہ تو میں نے اپنے ابا کو تھپڑ مارا ہے، اگر میرے ہاتھ میں تلوار آ جاتی میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے لوگوں کو بتاتا ارے لوگوں ہم اس باپ سے پیار کرتے ہیں جو آمینہ کے لال پہ اپنی جان قربان کرتا ہے. گویا صدیق اکبر نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. سب کی آواز آنی چاہیے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. جو اپنے نبی پہ قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ بولے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یہ طریقہ آج ہم سے ختم ہو رہا ہے. ہمارے یہاں میلاد ہے لیکن میلاد کے ساتھ ساتھ حضور کا طریقہ اور حضور کی صحیح محبت ہم سے نکالی جا رہی ہے. بے شک. اور غیر جتنے بھی ہیں نا، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں آپس میں پیچ اپ ہے. وہ سارے مل کے امت مسلمہ پہ دعویٰ بول رہے ہیں. اور یہ حضور کا فرمان بھی ہے کہ کفر ملت واحدہ ہے. قبلہ جتنے بھی کافر ہیں یہ ایک ہیں، یہ ہم مسلمان ہی ہیں. جو ڈنڈا اٹھا کے لگے ہیں، کسی کو ایک مسجد سے نکال رہے ہیں، کسی کو ادھر سے نکال رہے ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے. ہم نے کبھی وہ طریقہ ہی نہیں اپنایا کہ جس طریقے کے حسن اسلوب کی وجہ سے غیر بھی اپنے بننے کے لیے تیار ہو گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ میرے بھائیوں میلاد ضرور مناؤ لیکن میلاد والے کا طریقہ بھی تو ہمارے گھروں میں نظر آنا چاہیے. بے شک. کہ نہیں نظر آنا چاہیے؟ چپ کری گئے تو سمجھو تو اکثر بندے ماڑے کو جمعہ پڑھنے سے بہتر پتا میں تو اتنا بھی ٹھوک کی گل کر. ممبر کا حق ہے سچ بولے، اگلے دن کوئی نیا خطیب لے آئیں جو ہم سے سچ نہیں سمجھ. سمجھ آئی؟ تقریر سے تو پیسہ کمانے کا کبھی شعور آیا ہی نہیں. میں الحمدللہ زمیندار آدمی ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں بات کی؟ یار ہم میلاد کریں، بندے بلائیں، لنگر کھلائیں، سارے معاملات کریں اور میلاد والے کا پیغام ہمارے اندر نہ ہو، کیا زندگی. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے مفتی صاحب قبلہ صبح و شام جو یہی کام ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے.
بھائی جو ناراض ہے وہ بھائی کے گھر آنے کو تیار نہیں، اور دوسرا بھائی گھر میں محفل میلاد کر رہا ہے۔ اب میلاد کرنے والے سے کہا جائے یار آج بڑا دن ہے تیرے گھر میں حضور کا ذکر ہے، تو ہی چل۔ میں نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتے؟ میری شان میں کمی آتی ہے، اسے چاہیے چل کے میرے پاس کر، وہ بھی میلاد رہا۔ کیا میرے نبی کا یہ طریقہ ہے؟ نہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں مدینے والے کا طریقہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، رکھیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، امام بخاری اس حدیث پاک کو لے کر آئے، راوی جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس فرماتے ہیں لوگو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کے ڈیرے کا ایک خادم ہے جناب والا یہودی، مسلمان نہیں ہے اور عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، نہ جناب والا پورا جوان ہے نہ بچہ ہے، بس درمیانی عمر ہے، لیکن حضرات گرامی روزانہ میرے سرکار کے ڈیرے پہ آتا ہے، صفائی کر کے حاضری دے کے چلا جاتا ہے، اور میرے کریم آقا نے اسے اجرت پہ رکھا ہوا ہے، یعنی مزدوری کرتا ہے، روزانہ حضور کے ڈیرے پہ آتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں لوگو 3 دن یہودی کا بیٹا نہیں آیا، بتایا بھی نہیں کہ میں کیوں نہیں آیا، میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا ختم کر دو اسے نکال دو، کیونکہ یہ 3 دن بنا بتائے نہیں آیا۔ جناب والا اس کے لیے نوکریاں بڑی ہیں، ہمارے لیے نوکر بڑے ہیں، لہذا اسے نکال دو۔ نانا میرے قریب نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا صحابہ جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ نا وہ فلاں یہودی کا بیٹا جو میرے ڈیرے پہ روزانہ صفائی کرنے آتا ہے 3 دن سے نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ صحابہ گئے واپس آئے، انہوں نے آ کر بتایا یا رسول اللہ وہ صاحب فراش ہے، وہ بیمار ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ تیاری کرو، حضور کدھر جانا ہے؟ فرمایا وہ تو بیمار ہے، وہ چل کے میرے ڈیرے پہ نہیں آ سکتا ہے، لیکن آمنہ کا لال تو چل کے اس کے ڈیرے پہ جا کے اس کا پتہ کر کے آ سکتا ہے۔ ایسا طریقہ لاؤ نا۔ ہمارے پاس تنقید کے نشتر پیروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، معذرت کے ساتھ۔ یار کسی برے کو اچھا کس نے کرنا ہے؟ اگر ہم برے کو برا رہنے دیں تو کیا روز قیامت ہم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ کیا پھر اس حدیث پہ ہمارا عمل ہو؟ قبلہ میں نے ایک حدیث شریف یہاں تک پڑھی ہے، کسی کو غلطی میں دیکھو اسے اگر نہ روکو، جتنی ہمت ہے اس کے مطابق نہ روکے، وہ چھوڑ جی لگا دے لگا رہے۔ سرکار نے فرمایا جو نہیں روکتا نا وہ مرنے سے پہلے خود اس میں مبتلا ہوگا یا اس کی نسل اس میں مبتلا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، لجپال کریم آقا جناب والا جا رہے ہیں، ملازم کے ڈیرے پہ آمنہ کا لال جا رہا ہے، ملازم کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ جناب والا یہودیوں کا بیٹا ہے، اور آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہودی سب سے بڑے مخالف مدینہ پاک میں میرے سرکار کے حضور کی جان کے دشمن تھے، کیونکہ پہلے وہ کہتے تھے ہم ہیں وہ جناب والا جن کی عزتوں کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب آمنہ کے لال کا کلمہ آ گیا یہودی جان گیا، اب ہماری بلے بلے ختم ہو گئی ہے۔ اب ہر طرف اگر لہرائے گا تو عظمت مصطفیٰ کا پرچم لہرائے گا، اور دنیا بول بول کے کہے گی کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، ارے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ
بھائی غلام اپنی زبان میں کہیں گے جلوائے زیباد مالو سر میں تے قربان واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے میرا گھر اولاد جان محبوب پر قربان گئے مرحبا کتنا وسیع میرا نبی سلطان ہے اور خاص جی یوسف علی دبو کی کڑی کلام کاکا اللہ دلو سرور عالم زڑو نبی بری کڑی دا محبوب دمرا شان واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے سبحان اللہ عارف کھڑی بولے فرمایا 3 مہینے خلقت رجی 3 مہینے خلقت رجی دیکھ یوسف کنیانی جن سونا مدنی ڈیٹھا جن سونا مدنی ڈیٹھا رجے دائی جمانی فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اب حضور ہیں صحابہ ہیں اور یہودی کا ڈیرہ ہے آپ امیجن کریں جو جان کے دشمن ہیں ان کے ڈیرے پہ دل جیتنے کو میرے حضور جا رہے ہیں سبحان اللہ سرکار علیہ السلام جب جو ہی اندر داخل ہوئے تو یہودی ہکا بکا رہ گئے وہ صاحب فراش ہے لیٹا ہوا ہے وہ دیکھ کے حیران کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لادہ سبحان اللہ یارو جن کے ڈیروں پہ حضور جاتے ہیں یہ لذت انہی سے کوئی پوچھے کہ لذت ہوتی کیا ہے جن کے ڈیرے پہ حضور چلے جائے اللہ اکبر کبیر حضرات گرامی یہودی کا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھنے لگا سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا لیٹا رہے گویا سرکار نے بتایا میں تکلیف دینے نہیں آیا میں تو تیرے دل کی دنیا کو آباد کرنے آیا کہاں یہودی کہاں مینا کلال انہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہے آج جناب والا لجپال نے اتنا کرم فرما دیا ہے سونا میرا کلال ہمارے ڈیرے پہ چل کے آیا ہے جہاں یہودی کا بیٹا لیٹا ہوا ہے وہی میرے کریم آقا تشریف فرما ہو گئے اتنا ہی کافی تھا کہ سرکار آ گئے لیکن کرم بالائے کرم حضور اور قریب ہو کر بیٹھے کسی نے کیا خوب کہا ہے نقاب مکھتی لہا کے ڈٹھا میں رج کے ڈٹھا نجھا کے ڈٹھا ہوئے ڈسونا جواب کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بغا کے ڈٹھا فرمایا ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنی حضرات گرامی میرے کریم آقا یہودی کے بیٹے کے پاس آئے وہی تشریف فرما ہو گئے وہ صاحب فراش ہے حضور اس سے باتیں کرنے لگ گئے اس کا دل خوش ہو گیا آج کملی والا ہمارے ڈیرے پہ چل کے آیا ہے کرم والا ہے کرم سونا چل کے آیا میرے پاس آ کے تشریف فرما ہو گیا ہے اور حضور مجھ سے باتیں بھی کر رہے ہیں باتیں کرتے کرتے حضور جان گئے یہ جانور نہیں ہوگا اس کا آخری وقت آ گیا ہے سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اسلم اسلام لیا وہ پریشان ہو گیا ابا بھی پاس کھڑا ہے اگر کلمہ پڑھ لیتا ہوں باپ ناراض ہو جائے گا باپ کہے گا اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کے تو نے مصطفیٰ کا کلمہ کیوں پڑھا ہے اگر نہیں پڑھتا ہوں سونا ڈیرے سے چل کے آیا صحابہ کو لے کے آیا سونے کے قدموں کا بھی تو مول ڈالنا ہے نا سوچ میں پڑ گیا فوراً آنکھ سے اشارہ کر کے ابا کو دیکھتا ہے والد بھی عقل مند ہے اس نے کہا اتے ابو القاسم اس نے کہا اوے میرے پتر ویسے تو میں تجھے اجازت نہ دیتا لیکن آج کملی
کمالی والا چل کے ہمارے ڈیرے پہ آیا ہے، آج سونے نے ہمارا دل جیت لیا ہے، لہذا آج سونا جیسے کہتا ہے ویسے کرتا جا، تجھ سے خدا بھی راضی ہو جائے گا، سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یا نعرہ حیدری۔ یا علی۔ میرے سرکار نہ تشریف لاتے تو شاید حیات قضائیہ کچھ اور ہوتی۔ دل جیتنے کا ہنر سیکھو، سیرت مصطفیٰ سے سیکھو، کردار مصطفیٰ سے سیکھو۔ ڈانگا مارنے نے طریقہ سارے جانا، پر مٹھیاں بولا نال دلانی دنیا آباد کرنا ای ماڑے نبی نہ طریقہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ میرے مصطفیٰ تو وہ تھے جن کی چال پہ جہان فدا ہو جاتا تھا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حضرت گرامی فوراً اس بچے نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا میں جا رہا ہوں، اب ذرا بچے کی حالت اور خراب ہو گئی۔ اس نے کہا سنیا جب آپ آئے تھے میں یہودی تھا، یہودیوں والی نظر سے آپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اب میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب شرف صحابیت مل گیا ہے، صحابی بن گیا ہوں، ابھی تو لذت آشنائی ملی ہے۔ یا رسول اللہ اب تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں نا، سنیا جو لذت اب تیرے دیدار میں ہے پہلے مجھے کبھی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو میرے تاجدار گولڑا سے کوئی پوچھے، فاتح قادیان مامور من الرسول سیدی و مرشدی حضرت پیر میر علی شاہ جی جب وادی غمرہ میں دیکھا تو تڑپ کے کہنے لگے مکھو چنگ دے بازار دے بازار دے بازار، ماڑا ماڑا پڑھ لیا مکھو چنگ دے بازار، شاشانی ہے مدھ چمک دلانے نورانی ہے، کالی گل پھلے آنکھیں فستانی ہے، مخمور رکھی ہے بد بریا اس صورت نور میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا ستیا ستیرا بدی میں شانا کھا جیسے شانت شانہ سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میں گھرے علی کتے تیری سگاگوں سے داخ اکھی کتے جائڑیاں۔ اللہ اکبر کبیر حضرات گرامی، میرے سرکار نے کلمہ پڑھایا، حضور واپس نکل رہے ہیں، جو ہی باہر تشریف لائے حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ یہ حضور کا جملہ ہے، فرمایا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں جب آیا تو یہ یہودی تھا، اور اگر یہ یہودی مر جاتا تو یہ دوزخ جاتا، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی جو میرے ڈیرے کی نوکری کرے وہ دوزخ جائے۔ میں نے پھر اسے کلمہ پڑھایا تو اس نے پڑھ دیا، اب یہ مر بھی جائے تو دوزخ نہیں جائے گا بلکہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو ایک لمحہ کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت میں آیا، حضور اس کے لیے اتنی گارنٹی دے رہے ہیں، تو جو غار میں بھی ساتھ ہو مزار میں بھی ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلے بولے انہیں گانا بندہ نہ بولے، ہم تو علی علی بھی چھاتی تان کے کرتے ہیں، ابو بکر بھی چھاتی تان کے گانے تو ہے نہیں۔ الحمدللہ زندگی گزار دی خطابت میں کسی کی اوقات نہیں کہ کوئی اعتراض اٹھا سکے، کیونکہ کانے نہیں، کانے بندے پر اعتراض آ رہے ہیں۔ اگر ایک لمحے میں حضور اندر گئے، کلمہ پڑھایا، باہر تشریف لائے، فرمایا اللہ شکر ہے تیرا یہ جہنم نہیں جائے گا، یعنی جہنم نہیں جائے گا تو کدھر جائے گا؟ سوچی کیوں نا، جہنم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جنت ہے۔
سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب اگر ایک بندے کو حضور کلمہ پڑھائیں، ایک لمحے بعد باہر تشریف لائیں، فرمائیں اللہ شکر ہے تیرا یہ جہنم نہیں جائے گا، مطلب ہے جنت جائے گا۔ یار اگر ایک لمحے میں جیسے کلمہ ملے وہ جنت جا سکتا ہے، تو جو غار کا بھی ساتھی ہو، مزار کا بھی ساتھی ہو، صحرا کا بھی ساتھی ہو، حضر کا بھی ساتھی ہو، بتائیے اس خلیفہ اسلام کا عالم کیا ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کو جنتی کہنا یہ چھوٹا لفظ ہے، بے شک بے شک بے شک صدیق کو جنتی کہنا بے شک۔ چھوٹا لفظ ہے۔ اب کوئی سوچے کیسے؟ حضرت وجہ یہ ہے جناب ابو بکر جہاں آرام کر رہے ہیں نا، اس جگہ پہ جنت بھی ناز کرتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت گرامی ہم کہا کرتے ہیں سارے یار حضور دے سوڑے کسی سے انکار نہیں ہے۔ ہاں فرق مراتب ہے، مراتب میں فرق ہے، کوئی کیا مقام ہے وہ اللہ اور اس کا بھی جانتا، ساڑھے کو ترازو تھے ہی نہیں، بے شک لیکن ہمارا اجماعی عقیدہ یہ ہے سارے یار حضور دے سوڑے جن کو یقین ہے وہ بولے اور پھر بات ختم، کیونکہ نماز کا وقت ہونے کو ہے۔ سارے یار حضور دے سوڑے میں وہ لگا، سارے یار حضور دے سوڑے میں پر یار غار دیا کیا پتا نے کیتا پیار حضور نال بڑیاں نے، او لوگو کیتا پیار حضور نال بڑیاں نے، پر او دے پیار دیا کیا پتا نے سارے یار حضور دے سوڑے نے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ گرامی قدر حضرات، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ آج ہر طرف سے دیکھیں، مرزائیوں کو ریلیکس کرنے کے لیے روز نئی سی نئی ترامیم پیش کی جا رہی ہے۔ تو آپ کیا یقین رکھتے نہیں ہیں اس بات پہ کہ جن کو آپ نے اپنا بڑا بنا رکھا ہے اور جن کے لیے آپ چاچے مامے تائے سے منہ موڑ کے ٹھپے لگاتے ہیں، آج یار اور کچھ نہ دیں، ہمارا ایمان تو نہ لینا۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، چپ ہو گئے ہیں۔ جب ہمارا ایمان ہی ہم سے لیا جا رہا ہے، وہ جی یہ فلاں یہ ہے فلاں، نام اقلیتوں کا استعمال ہوتا ہے، آگے مرزائیوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور آپ ان کے تانے بانے دیکھ لیں، کیونکہ کہتے ہیں نا جس دا کھائیے دے گن گائیے، ہم حضور کا کھاتے ہیں تابی حضور کے گن گاتے ہیں، یہ جن سے لے کر کھاتے ہیں انہی کی گن گائیں۔ ختم نبوت ایمان کا حصہ نہیں، عین ایمان، بے شک یہ جزوی ایمان نہیں ہے، آج کے دور میں یہ کل ایمان ہے۔ بے شک جس طرح کے یہ بدبختیاں اور بدتینتیاں کی جا رہی ہیں، یاد رکھیں وہ غالباً حضرت زید ہی تھے جو حضور کے پاس تھے، تو ان کے رشتہ دار آئے، انہوں نے کہا جی آپ فدیہ لے لیں، ہمارا زید ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ حضور کے پاس تھے نا، کلمہ انہوں نے حضور کا پڑھ لیا، تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں فدیہ دے دیں، پیسے ہم سے لے لیں، ہم سے دولت لے لیں، ہمیں زید جو ہے نا واپس کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے فدیہ نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے کہ تم بھی کلمہ پڑھو اور میرے خاتم النبیین ہونے کا اقرار کرو تو زید تمہارے حوالے کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے اس مسئلے کو اتنا اجاگر کیا، اور اس پہ مور کسی محلے کے نمبردار کی نہیں ہے، اس پہ کائنات کے پالنہار کی مور ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل جلال نے قرآن میں اعلان فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اب
اللہ نے مہر لگا دی ہے، اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ حکومت نے پچھلے دنوں جناب والا ادارے بند کیے، مسجدیں بند کی ہیں، مہر لگا دی ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے مہر کو کھیڑے، کیونکہ حکومت سے بغاوت ہے۔ میں نے کہا لوگوں اگر آج کی 5 سالوں کی حکومت ان کی لگی مہر کو چھیڑا جائے تو بغاوت ہے، تو جو 1500 سال پہلے اللہ نے ختم نبوت پہ مہر لگائی ہے، سوچیے نا اس کا چھیڑنے والا اللہ کی بارگاہ میں مبغوض ہے یا محبوب ہے۔ ہمیں ان کا ساتھی نہیں بننا ہے بلکہ ان کا ساتھی بننا ہے جو کہتے ہیں نمنم بل نمنم 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 بل نمنم نمنم بل نمنم رشد لسان نبی ختم مدہ نبوت آخر زمان نبی۔ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔